انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا، بندے اور خالق کے درمیان یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی حجابات کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس بات سے خوش ہیں اور کس بات سے ناراض ہیں۔ روحانی ترقی رک جانے اور فیض بند ہو جانے کے بعد جب دوبارہ فیض جاری ہوتا ہے تو جس مقام سے ترقی رکی تھی وہیں سے شروع ہوتی ہے یا نئے سرے سے؟ السلام علیکم ویورز، زرعِ لسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ جی تو ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ راہ سلوک میں حجابات سے کیا مراد ہے، یعنی جب بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر کون سے حجابات ہوتے ہیں، کون سے پردے ہوتے ہیں جو کہ ختم کر دینے چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو حجابات وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ حجابات ہوتے ہیں جو روحانی امراض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور فیض میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا، بندے اور خالق کے درمیان یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی حجابات کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً کھل کر اپنی طلب کا اظہار نہ کرنا، دست بوسی و قدم بوسی میں شرم محسوس کرنا، ذکر شیخ میں شرمانا، یعنی دل میں شیخ کی محبت ہو اور زبان سے ان کا ذکر کرتے ہوئے شرمانا، اور تمام روحانی بیماریاں جو کہ میں نے ابھی بتائی ہیں وہ بھی حجابات پیدا کرتی ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ مقام و مرتبہ کی خواہش ہرگز دل میں نہ لائے، صرف قرب الہی کا طالب رہے، اور جو چیز بھی راہ حق میں رکاوٹ بنے اور توجہ خراب کر رہی ہو، ذات سے دھیان ہٹا رہی ہو، اسے دور کر دے اور ذات میں استغراق پیدا کرے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ذات کی طرف دھیان ہو، باقی سب حجابات ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ان حجابات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی ان حجابات کا شکار ہیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی ذات حقیقی کو نہیں پا سکتے۔ جی تو ویورز، اب سوال ہے کہ روحانی معاملہ کسے کہتے ہیں؟ تو قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ قبلہ و کعبہ سخی سلطان سخی لجپال فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو روحانی معاملہ ایسے روحانی و باطنی تعلق کو کہتے ہیں جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس بات سے خوش ہیں اور کس بات سے ناراض ہیں، یعنی بزیہ خوابات و مشاہدات اس کی دستگیری و رہنمائی ہوتی رہتی ہے اور احکامات ملتے رہتے ہیں۔ ایسے شخص کے خوابات سچے ہوتے ہیں اور ان کا دل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کی محبت سے معمور ہوتا ہے۔ جس کا باطنی تعلق قائم ہو جائے، اسے اکثر اس کی آئندہ زندگی میں پیش آنے والے یعنی رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے یہ بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ وقت نزاع، قبر اور حشر میں اس کے ساتھ کیا معاملات، کیا حالات پیش آئیں گے۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے کہ روحانی ترقی رک جانے اور فیض بند ہو جانے کے بعد جب دوبارہ فیض جاری ہوتا ہے تو جس مقام سے ترقی رکی تھی وہیں سے شروع ہوتی ہے یا نئے سرے یعنی ابتدا سے معاملات اور فیض شروع ہوتا ہے؟ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن ناظرین۔ تو اس کا جواب جو قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بد عقیدگی کی نوعیت کیا تھی۔ اگر بد عقیدگی شدید قسم کی ہو اور عقیدہ زیادہ دیر خراب رہے تو فیض بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب کبھی عقیدہ درست ہو تو سالک کو شیخ کے ہاتھ پر پہلے بیعت توبہ کرنا ہوگی اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے معاملہ شروع ہوگا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں لیکن اگر بد عقیدگی یا اعتراض و گناہ وغیرہ کی نوعیت معمولی قسم کی ہو، تھوڑی دیر عقیدہ خراب رہے اور سالک کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور شیخ سے رجوع کر لے تو اس کے لیے بھی معافی مانگنا اور بیعت توبہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں معاملہ درست ہو جانے کے بعد جب دوبارہ فیض شروع ہوگا تو وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ترقی
رک گئی تھی اور معاملہ خراب ہوا تھا، لیکن ایسی صورت میں جتنی دیر عقیدہ خراب رہا اتنا فیض ضرور ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ بدعقیدگی سے ہمیشہ بچتا رہے۔ ایسا سالک جسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شیخ کے برحق ہونے کی تصدیق بھی ہو جائے اور وہ فیض بھی حاصل کرتا رہے، لیکن پھر کسی کے ورگلانے یعنی اکسانے پر اپنا عقیدہ خراب کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ سرکار سے یہ پوچھا گیا کہ سالک کی روحانی ترقی رک جانے اور فیض بند ہو جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو آپ سرکار فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ فیض کے حصول کے لیے عقیدہ بنیادی شرط ہے۔ جب تک سالک اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے نوازا جاتا ہے، خواہ بظاہر مرشد سے کتنا ہی دور ہو، لیکن جب بھی دل و ذہن میں بدعقیدگی آتی ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی غلطی یا گناہ نہ ہونے کے باوجود سالک کا فیض اچانک بند ہو جاتا ہے اور ترقی رک کر تنزلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر سالک ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہے کہ شاید اس کے شیخ یا کسی اور نے اس کا فیض روک دیا ہے، اسی وجہ سے اس کی عبادات میں لذت، حلاوت اور کیفیات بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں ترقی رک جانے کی وجہ شیخ یا کوئی اور نہیں بلکہ سالک خود ہوتا ہے، اور اس کی اپنی کوئی روحانی غلطی یعنی گناہ و بدعقیدگی ہی اس کے روحانی مقامات میں تنزلی کا باعث بنی ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا امام العاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم رویا میں تشریف لائے اور فرمایا، ہم نے 2 مردوں اور عورتوں کا فیض بند کر دیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ میں کچھ فکر مند ہوا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی ان کا عقیدہ درست ہوگا ہم دوبارہ فیض جاری کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی سالک کے محبت و ادب میں کمی آ جائے اور اس میں روحانی بیماریاں پیدا ہو جائیں یا وہ روحانی حجابات کا شکار ہو جائے تو اسی وقت فیض میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے روحانی طور پر اس کی اطلاع بھی ہو۔ محاسبہ اور غور و فکر کو اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے آگاہی ہوتی رہے اور سالک انہیں نظر میں رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سالک پر مسلسل کرم نوازی ہوتی رہے تو اس میں غفلت اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے معاملات کی فکر نہیں کرتا۔ اس وجہ سے شیخ خود اس کا فیض یعنی معاملہ روک کر دیکھتا ہے، پھر اسے قدر ہوتی ہے اور وہ آہ و زاری کرتا ہے، جھکتا ہے تو اس پر دوبارہ سے عطائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو مسلسل لذت بڑے کھانے کھلائے جائیں تو اسے ان کی قدر نہیں رہتی اور وہ ان میں کوئی خاص لذت بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن وہی کھانے اگر کسی بھوکے کو کھلائے جائیں تو اسے ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ کبھی شیخ سالک کی تربیت کی غرض سے خود ہی معاملہ یعنی فیض روک کر دیکھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سالک خود کتنی کوشش کرتا ہے، صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے یا برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے معاملے کو کس انداز سے اور کتنی کوشش سے چلاتا ہے۔ اور جب سالک کو شیخ کی توجہ نہ ملے تو سالک کا نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب سالک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تب ہی اسے مرشد کی نظر کرم کی قدر ہوتی ہے اور اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھی بات تھی تو یہ اس کا کمال نہیں بلکہ مرشد کی نظر کرم کا نتیجہ تھا۔ اس سوال کا جواب کہ اگر سالک کی روحانی ترقی رک جائے تو دوبارہ فیض جاری کرنے کے لیے اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلطی یا گناہ کی وجہ سے کبھی سالک کی روحانی ترقی رک جائے اور معاملہ خراب ہو کر فیض بند ہو جائے تو مایوس اور نا امید ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ معاملات بحال ہوں اور دوبارہ فیض ملنا شروع ہو جائے۔ فیض دوبارہ جاری کرنے کے لیے آپ نے کچھ طریقے بتائے کہ وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔
آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت کا فرمان ہوا کہ اگر کسی سالک کا روحانی معاملہ خراب ہو کر ترقی رک جائے تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 2 صفات رؤوف رحیم کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو روحانی معاملہ بھی درست ہو جائے گا اور وہ سالک میرے سایہ رحمت میں آ جائے گا۔ ایک سالک کا روحانی فیض رک گیا، اس کے عرض کرنے پر دعا کی۔ اسی رات رب تعالیٰ نے کرم فرمایا اور فرمان ہوا جس سالک کا فیض رک جائے، روحانی مسئلہ درپیش آئے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ذات اللہ کے ذکر کی طرف دھیان دے اور مسئلہ حل ہو جانے کی نیت کر کے شیخ کی قدم بوسی کرے تو فائدہ ہوگا اور روحانی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی شیخ کی دعا اور توجہ کے علاوہ سالک کی اپنی توجہ اور کوشش سے بھی روحانی رکاوٹ دور ہونے میں مدد ملتی ہے، اور یہ بھی کہ اگر سالک پیر و مرشد کی ذات کی طرف دھیان رکھے تو بھی سالک نوازا جاتا ہے۔ آستانہ عالیہ پر چائے کا لنگر بھی روحانی فیض میں رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ آستانہ عالیہ لسانیہ پر چائے کا لنگر اللہ کے حکم سے شروع کیا گیا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں روحانی و جسمانی دونوں طرح کا فیض ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آستانہ عالیہ پر 2 عقیدت مند فیض کی نیت سے آئے۔ انہیں روحانی معاملہ میں کوئی رکاوٹ درپیش تھی۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے تکلفاً انکار کر دیا۔ میں نے دوبارہ نہ کہا، وہ چلے گئے۔ تو اسی رات اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آج 2 عقیدت مند آئے تھے، ان کو چائے پلانا چاہیے تھی۔ چائے پینے کی برکت سے ان کی روحانی رکاوٹ دور ہو جاتی۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی سالک کا فیض رک جائے اور وہ بار بار دعا بھی کرواتا ہو تو اگر شیخ کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے دے تو فوراً لے لے، ہرگز انکار نہ کرے۔ اگر پیٹ بھرا ہو تب بھی انکار نہ کرے اور بعد میں کھا لے، کیونکہ اکثر اسی میں کوئی عطا ہوتی ہے۔ انکار کی صورت میں وہ عطا اور کرم بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔